کاروبار کرنے والے، اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور چوبارہ کی سب سے بڑی برادری، سب سے زیادہ چوبارہ کی نمائندگی جو ہے وہ بھٹا برادری کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر دفعہ بلدیات میں بھی بھٹا برادری جو ہے وہ چوبارہ سے کوئی نہ کوئی ان کا کونسلر، آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جب یہ بلدیات انتخاب ہوئے تو بھٹا برادری کا کوئی نہ کوئی نمائندہ اس ایوان میں ضرور موجود ہے۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور، جہاں دیدہ، سارے ماشاءاللہ بڑا شعور رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری آپس میں تھوڑی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ میری نصر اللہ سے ناراضگی ہو گئی، نصر اللہ سے جب ناراضگی ہوئی، نصر اللہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے میرے مخالف کو بلا لیا۔ اسی طرح کسی اور کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، برادری کے دو بندوں کے آپس میں ناراضگی ہو گئی، ایک بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا جو ہے اس نے میرے مخالف کو بلا لیا۔ میں کہتا ہوں کہ یار اب دنیا بڑی تو کو آپس تک رکھنا چاہیے۔ ووٹ تو قوم کی ایک قیمتی امانت ہے جو قوم کی تقدیر بدلتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں، اگر میں اپنا گھر ٹھیک نہیں کرنا چاہتا یا میں اپنے گھر کی بہتری نہیں سوچتا تو میں کہوں کہ فرشتے آئیں گے باہر سے وہ میرا گھر ٹھیک کر دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی کوشش میں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ لوگوں نے کسی کی میرے ساتھ ناراضگی تھی، کسی کی برادری کے ساتھ ناراضگی تھی، جو لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے آپس کی ناراضگیوں کی وجہ سے دوسری سائڈ پہ چلے گئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس چوبارے کو 18 سال میں نے بڑی محنت و مشقتوں سے ایک خوبصورت چوبارہ بنایا تھا، اس کو انہوں نے اجاڑ اور ویران بنا کے رکھ دیا۔ سڑکیں ٹوٹ گئیں، اسٹریٹ لائٹ ٹوٹ گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، اور جو پیسے میں نے چوبارہ کی سیوریج کے منظور کرائے تھے آج تک وہی میرے فنڈ چل رہے ہیں۔ آپ جا کے یہ ملک منور بھٹا صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ یہ جا کے پبلک ہیلتھ کے دفتر سے چیک کریں کہ کیا رندھاووں نے کوئی گرانٹ چوبارہ کے لیے دی ہے۔ آج تک وہی فنڈ چل رہے ہیں جو میں نے منظور کرائے تھے۔ سردار کے سرکار مجھے بات اس دکھ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یقین جانے یہ جو منصوبے ہیں نا، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ بنا کے ہم نے چھوڑ دی تھی۔ ان کو بنانے کے بعد میں نے ان کی اس طرح نگہداشت کی ہے جس طرح کہ کوئی اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ یہ سڑک آپ چوک اعظم سے گڑھ مہاراجہ روڈ آپ دیکھیں، یہ 2009 میں نے مکمل کرائی تھی، اور 2018 تک کا نقشہ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو تو جو لوگ لاہور سے آتے تھے اس وقت موٹر وے نہیں بنی تھی۔ جب وہ گڑھ مہاراجہ پہنچتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جی اب ہم موٹر وے پہ چڑھ گئے ہیں، اور اب حالت یہ ہے کہ موٹر وے بن گئی، اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم موٹر وے سے اترے اور ہم عذاب پہ چڑھ گئے۔ یعنی 9 سال جب تک میں ایم پی اے تھا تو اس وقت آپ کو یاد ہو نہ ہو، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اگر کہیں ایک کھڈا یہ جم بنتا تھا تو اگلے دن ہائی وے والوں کو میں کہتا تھا کہ اگلے دن آپ نے پہنچ کے یہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس کو ٹھیک کر کے مجھے فوٹو واٹس ایپ کرنا ہے کہ یہاں یہ جمپ ہم نے فل کر دیا، یہاں پہ لک ڈال دیے، بجری ڈال دیا، رولر سے اس کو برابر کر دیے۔ سڑک پہ ریت آتی تھی، میں نے اسپیشل ٹیم منگوا کے اس کا نقشہ ڈیزائن کرایا، اور پورے پنجاب میں واحد آپ کا یہ روڈ ہے جس میں روڈ کے ساتھ پکی دیواریں بنی ہیں، پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ چیز آپ نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ اسی طرح کالجز بنوائے، 1122 بنوائے، ہر چیز مطلب اسٹیڈیم بنوایا، سارا کچھ بنایا، لیکن ان چیزوں کو کسی نے لک آفٹر نہیں کیا۔ مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ یار یہ جو چیزیں ہم نے بنائی تھی، بڑی محنت مشقت سے یہ چیزیں ہم نے بنائی تھی،
تو آج وہ برباد جب ہوئی پڑی ہیں تو دیکھ کے دل خون کیا شروع ہوتا ہے کہ اب ہم جب چوارا سے ٹرکو تک جاتے ہیں تو یقین جانے بندے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، جس طرح حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ اب نوجوان نسل کا دور ہے، تو دیکھیں نوجوان نسل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل نشے کی طرف نہیں جا رہی، نوجوان نسل جوئے کی طرف نہیں جا رہی، ہماری نوجوان نسل حاجی صاحب کھیلوں کے گراؤنڈ آباد کر رہی ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں کہ میں تو یقین کریں، میں تو اپنی نوجوان نسل کو اپنا پیر مانتا ہوں۔ اس نوجوان نسل نے ہماری قوم کا قبلہ درست کر دیا ہے۔ ان کو جو یہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو جو جیب خرچ گھر سے ملتا ہے تھوڑا بہت، اس کا یہ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں، جو 150 بچہ ہے اس کا موبائل میں بیلنس ڈلواتے ہیں، اور سارا دن عمران خان کا پیغام گھر گھر میں پہنچاتے ہیں۔ تو بتائیں کیا یہ نشہ کرتے تو ہمیں اچھے لگتے؟ کیا یہ جوا کھیلتے تو ہمیں اچھے لگتے؟ ہمیں یہ اس لیے پیارے ہیں کہ یہ کھیل کے میدان آباد کیے ہوئے ہیں، یہ اپنے آنے والی نسل کو جگا رہے ہیں، اپنی قوم کو جگا رہے ہیں، گھر گھر میں پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یار سوچو، یار سوچو۔ دیکھو عمران خان سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، عمران خان ان کو کوئی فنڈ نہیں بھیج رہا، عمران خان ان کو کیا دے رہا ہے؟ فقط بات یہ ہے کہ اس وقت بات ملک کی ہے، اس وقت بات قوم کی ہے۔ اس وقت جس طرح امریکہ نے ہمارے ملک میں پنجے گاڑ دیے ہیں اور ہمارا خون چوس رہا ہے، وہ ہمیں تباہی کے دہانے پہ لے جانا چاہتا ہے، بلکہ ہم اس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یوکرین کے ساتھ کیا ہوا، یہی کچھ ہوا کہ یوکرین کے حالات تنگ کر کے جب ان کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی تو انہوں نے کہا جی آپ کا ملک ہم چلائیں گے، آپ ایٹمی پروگرام ہمیں دے دیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ان کا ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، انہوں نے ایٹمی پروگرام دے دیا اور یوکرین کو کہا گیا کہ یار سپر پاور آپ کے ساتھ ہے، لہذا آپ کو ایٹمی پروگرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یوکرین کا جو حشر ہوا، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ اس کو کہتا رہا میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اس نے آتے آتے ان کو لارا لگائے رکھا اور یوکرین تباہ و برباد ہو گیا۔ اتنی بمبارمنٹ ہو گئی کہ آنے والے 100 سال میں یوکرین آباد نہیں ہو سکتا۔ یہی کچھ بالکل بعین ہی اس وقت ہماری وہی صورتحال ہے۔ ہم پڑے ہوئے ہیں سیاست کے چکر میں، ہم پڑے ہوئے ہیں ووٹوں کے چکر میں، ہم کسی کو جتانے ہرانے کے چکر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یار خدا کا خوف کرے، ملک کی سوچیں، ملک کی یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ ہمارے پاس یوکرین والے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ تو اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا عمران خان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کا کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا کہ عمران خان نے امریکہ کو کہہ دیا تھا کہ ہم اب تیری غلامی، وہ اور تھے جنہوں نے کر لی، ہم نہیں کریں گے۔ تو اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اگر پاکستانی قوم میں غیرت ہے، پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس ڈالر ہے، میں ڈالر سے یہ بکنے والی قوم ہے، میں اس کو خرید لوں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ امریکہ تیری سوچ غلط ہے۔ ہمارا لیڈر تجھے کہہ چکا ہے کہ سپر پاور تو نہیں ہے، سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب اختیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا تو امریکہ تو برباد ہو جائے گا، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمارا جذبہ ایمانی یہ گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم امریکی غلامی سے نجات حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی کہ انشاءاللہ پاکستان
पूरी दुनिया को फलता फूलता नज़र आएगा। पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, पाकिस्तान में तरक्की होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़ा होगा। इमरान